حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے. راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا. اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے. بکریاں چرانے والا یوں سمجھیے کہ کسی مالک کی بکریوں کو کیئر ٹیک کرنے والا، سنبھالنے والا کیئر ٹیکر تھا. تو وہ چرواہا غریب آدمی تھا، مگر جب انہوں نے کہا کہ آئیے دسترخوان پر کچھ ہمارے ساتھ کھا لیجئے تو کہا نہیں میرا روزہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اتنی سخت گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہے جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریوں کو چرا رہے ہو، اتنا مشقت والا کام بھی ہے اور روزہ بھی ہے. تو اس نے کیا کہا، اللہ کی قسم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کر لوں، اپنے گناہوں کا کوئی یوں سمجھے ازالہ کر لوں، بدلہ ادا کر دوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اب ایک اور امتحان لیا کہ بندہ تو بڑا نیک لگتا ہے، اتنی سخت گرمی میں روزہ. کہ ایسا کرو اپنی بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، ہم اس کی قیمت اور گوشت تمہیں دے دیں گے تاکہ تم ہی اس سے روزہ افطار کر لو. اس نے جواب دیا یہ بکری میری نہیں ہے، یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں. تو آپ نے کہا کہ مالک سے کہہ دینا، آزمانے کے لیے ٹیسٹ، کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا، اتنی ساری بکریاں تھی، ایک بکری اٹھا کر لے گیا. اللہ، وہ غلام، وہ نوکری پیشہ سمجھ لیں، بکریوں کو چرانے والا غریب آدمی کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میرا مالک نہیں دیکھے گا، میں اسے جھوٹ بھی بول دوں گا مگر رب عز و جل بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حقیقت کو جانتا ہے. اللہ اللہ. اب آپ نے جب اس چرواہے کا امتحان لے لیا، حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ پاک تشریف لائے اور اس کے مالک کے پاس گئے جس کی یہ بکریاں چراتا تھا. دیکھو سچ، خوف خدا، ایمانداری یہ نقصان نہیں لاتی، یہ برکت ہی لاتی ہے، یہ فائدہ ہی لاتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حضرت عبداللہ ابن عمر اس بندے کے مالک کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے. کہا مجھے یہ غلام بھی دے دو، یہ ساری بکریاں دے دو. ساری قیمت ادا کی، غلام کو بھی خریدا، اس چرواہے کو بھی خرید لیا، اس چرواہے کو بلایا، اسے آزاد کیا، ساری بکریاں تحفے میں دے دیں. سچ بولنے کا انعام، ایمانداری کا انعام. ایک بکری ملتی نا، جھوٹ بولتا، دھوکہ دیتا اپنے مالک کو تو کیا ملنا تھا؟ ایک بکری، وہ بھی حرام کی. مگر سچ بولا، اللہ کا خوف دل میں تھا، حلال روزی کمانے کی فکر کی. ایک بکری نہیں، سارا ریوڑ بھی ملا، خود بھی غلامی سے آزاد ہو گیا. سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یاد رہے حضرت ابراہیم بن ادھم وہ ہستی ہیں جو پہلے بادشاہ تھے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، انقلاب دیکھو کیسا تھا. آپ بادشاہ تھے، بادشاہی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، فقیری اختیار کر لی. طویل واقعہ ہے، موضوع کہیں اور چلا جائے گا، ورنہ آپ کی بادشاہ چھوڑنے کا واقعہ بھی بڑا نرالا ہے. اچھا، جب آپ نے بادشاہ چھوڑی نا، غریب تھے، بادشاہ چھوڑ دی، جنگل میں بیٹھتے تھے، تو ایک بار اپنی رضائی کو سی رہے تھے، ٹھیک ہے، کمبل کو. تو ایک اور بادشاہ وہاں سے گزرا، کہتا ہے اے ابراہیم بن ادم، یہ کیسی تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ اتنا بڑا محل، اتنی فوج، اتنے نوکر چاکر تمہارے ساتھ، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آج ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر رضائی کو سی رہے ہو. حضرت ابراہیم بن ادم نے جس سوئی سے رضائی سی رہے تھے وہ دریا میں ڈال دی. کہا اے پانی کی مچھلیوں، میری سوئی واپس لا کر دو. اتنی دیر میں کئی مچھلیاں اپنے منہ میں، کوئی سونے کی سوئی، کوئی چاندی کی سوئی لے کر باہر آ گئی. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میری سوئی چاہیے. ایک اور مچھلی آئی اور آپ کی سوئی آپ کے پاس پھینک کے چلی گئی. آپ نے اس بادشاہ سے کہا تمہاری بادشاہت اچھی ہے، یہ بادشاہت اچھی ہے، اللہ کے لیے میں نے سب چھوڑا، رب نے جانوروں کے دلوں میں تعظیم ڈال دی. یہ وہ ابراہیم بن ادم ہے. لیکن اب انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا. آپ کہتے ہیں میں رزق حلال کمانے کے لیے ترسوس نامی شہر کی طرف روانہ ہوا. جب میں وہاں پہنچا تو ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے اپنے انگوروں کے باغ کی نگہبانی کرانی، چوکیداری کرانی ہے، تم تیار ہو؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. باغ کی رکھوالی کرنے لگا. کچھ عرصے کے بعد ایک دن باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور آ کر کہتا ہے بہترین اور میٹھے انگور لے کر آؤ، میرے دوست آئے ہیں آج. آپ گئے، آپ نے انگوروں کے 2-3 خوشے نکالے، بنچ جس کو کہتے ہیں، اور لا کر حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنے مالک کے آگے رکھ دیے جو اس باغ کا مالک تھا. جب اس نے باغ کے مالک نے اپنے دوستوں کے ساتھ انگور کھانا شروع کیے تو کھٹے، تو بڑا ناراض ہوا. کہتا عجیب آدمی ہو، اتنا ٹائم ہو گیا تمہیں باغ میں کام کرتے ہوئے، روز میرے باغ کے انگور کھاتے ہوگے،
آج تک تمہیں یہی پہچان نہیں ہوئی کہ میٹھے انگور کون سے ہوتے ہیں، کھٹے انگور کون سے ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں آپ نے مجھے باغ کی نگہبانی کی نوکری دی تھی، انگور کھانے کی نہیں۔ میں نے اتنے عرصے میں آپ کے باغ کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے۔ انگور کھاتا تو پتہ چلتا نا کہ میٹھا کیا ہوتا ہے، کھٹا کیا ہوتا ہے۔ میں تو باغ کی رکھوالی کرتا رہا، انگور اگتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اچھا اب وہ جو باغ کا مالک تھا نا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے کیا کیسی عجیب بات کر رہا ہے، دیکھو یہ بندہ، یہ تو اتنا نیک نظر آ رہا ہے جیسے یہی حضرت ابراہیم بن ادم ہو۔ باغ کا جو مالک تھا وہ جانتا تھا حضرت ابراہیم بن ادم کو، کہا یہ تو ایسی نیکوں والی باتیں کر رہا ہے، اتنی ایمانداری والی باتیں کر رہا ہے جیسے یہی ابراہیم بن ادم ہو۔ حالانکہ جی ہاں، حضرت ابراہیم بن ادم وہ خود ہی تھے، اور ایک دانہ اس باغ سے آپ نے نہیں کھایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے کتنا بڑا درس ملتا ہے۔ نوکری کرنے والا کب سوچتا ہے کہ کیا یہ قلم مجھے گھر لے جانے کی اجازت ہے، کیا اس آفس کا فون مجھے پرسنل یوز کرنے کی اجازت ہے، کیا یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کی مجھے شرعاً اجازت ہے، جس مالک کے یہاں نوکری کرتا ہوں کیا مجھے اس نے ان تمام چیزوں کے ذاتی استعمال کی اجازت دی ہے؟ یہاں تو کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے تھے جو کس طرح دانے دانے کے لیے بھی حلال کمائی کی احتیاط کے ساتھ چلتے تھے، جبھی تو یہ مرتبہ اور یہ مقام ملا نا، ان کا ایک ایک لقمہ حلال ہوتا تھا۔ ہمارا اسلام پیشہ یعنی کسی بھی نوکری کرنے والے، کسی بھی صحیح حلال روزی کمانے والے کی پذیرائی کرتا ہے، اس میں شرم کس بات کی ہے؟ بلکہ مفہوم ملتا ہے کہ جو بندہ ذلت کی جگہ پر کھڑا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حلال کمائے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بندہ کہتا ہے میں ٹیکسی چلاؤں، میں ٹھیلا لگاؤں، میں جناب یہ والا کام کروں، نہیں اب یہ بھی نہیں کرنا، اور چونکہ دوسرا کام کرنا ملتا نہیں تو پھر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ حلال ہو چاہے وہ بظاہر دنیا کی نظروں میں کمتر ہو، اس میں شرمانا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا مقبول ہے جو حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے۔ آج میں آپ کو انبیاء اور صحابہ کے پیشے بتاتا ہوں۔ انبیاء اور صحابہ اپنی آمدنی کس طرح کمایا کرتے تھے، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی کیا کرتے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی کا کام کیے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی کارپینٹر موجود ہو اور روز شرماتا ہو کہ میں کارپینٹر ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی کا کام کیا کرتے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے سی کر گزر بسر کیا کرتے۔ کوئی درزی بیٹھا ہوگا میرا بھائی، حلال کما، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، اگر سچی کمائی ہے تو اللہ کے نبی سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے سیا کرتے۔ حضرت سیدنا ہود، حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کیا کرتے۔ سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کیا کرتے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، خلیل اللہ، کتنا بڑا نام ہے آپ کا، آپ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زرہ بنا کر، لوہے کا لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے وہ بنا کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے۔ سیدنا سلیمان اللہ غنی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ ہوا آپ کے ماتحت تھی، جنات، پرندے، تمام جانور، انسان، ایوری بڈی، سب کچھ آپ کی دست قدرت میں تھا۔ اللہ نے پورے زمانے کی بادشاہی عطا کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جہاز تو اب بنے نا، سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ہوا آپ کے تابع تھی، آپ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے، وہ تخت صبح اتنا سفر کر لیتا جتنا ایک گھوڑ سوار ایک مہینے میں سفر کیا کرتا تھا۔ کوئی انجن نہیں تھا، کوئی موٹر نہیں تھی، وہ ہوائی جہاز ایسا تھا کہ آپ صبح روانہ ہوتے تو کچھ لمحات میں ایک مہینے کا سفر طے کر لیتے۔ یہ ہوا پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، مگر اتنی اتھارٹی ہونے کے باوجود درختوں اور پتوں کی چھال سے آپ پنکھے، زنبیل اور ٹوکریاں بنایا کرتے تھے۔ آپ بتاؤ، اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ ویسے ہی روزی دے دے، نہیں کام کرنا، مگر اس کا مطلب رب کی مشیت بھی یہ ہے، اللہ کو پسند بھی یہ ہے، اور نبیوں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے، حلال طیب کی کوشش کریں اور پورا کریں۔ اب آؤ کچھ صحابہ کے پیشے سنو۔ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تجارت کیا کرتے، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شیر خدا، مرتبہ کیا ہے معلوم ہے نا، پیارے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس قدر بڑا مرتبہ۔
مگر مولا علی مدینہ منورہ کے اطراف سے جنگل سے ازخر نامی گھاس کاٹتے اور مدینہ منورہ میں آ کر وہ گھاس بیچا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں یار میری بڑی چھوٹی سی نوکری ہے، بڑا مشقت والا کام ہے، بڑا جناب محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، اللہ کے بندوں میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ ذرا سوچیں اللہ کے نبی اور ہمارے بڑے بڑے صحابہ کرام کیا کیا کرتے۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی نان بائی بھی بیٹھا ہو، روٹی وغیرہ کا جو کام کرتے ہیں، سیدنا حاتب بن بلتعہ مدینہ منورہ میں نان بائی کا کام کیا کرتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی، کتنا بڑا نام ہے، آپ چٹائیاں بن کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کا کاروبار بھی کیا کرتے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل، اچار اور چٹنی کا کاروبار کیا کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر بیچا کرتے تھے۔ تو اب تسلی ہو گئی، حوصلہ بڑھ گیا کہ اللہ کے کس قدر برگزیدہ بندے یہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور پھر سنو، اگر یہ سارا کام نوکری کرنے والا میرا بھائی مجھے اگر کوئی سن رہا ہے، مزدور سن رہا ہے، بلڈر سن رہا ہے، کوئی درزی سن رہا ہے، جو بھی مجھے سن رہا ہے، سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، دھوکہ مت دینا، حرام مت کمانا، یہ تمہارا کاروبار کرنا، یہ تمہارا نوکری کرنا، یہ تمہارا صبح گھر سے نکل کر شام تھک کر گھر آنا، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے اگر یہ رزق حلال کے لیے ہے، اگر اس کے اندر اور کوئی بری بات شامل نہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کیا محفل تھی، سنو، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں، میں کپڑے سیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دیانت داری سے کام کیا تو حضرت ادریس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ڈائریکٹ جنت کی بشارت۔ کام شرط کیا تھی؟ ایمانداری۔ نبی پاک نے فرمایا، ایک شخص نے عرض کی حضور میں معمار ہوں، معمار یعنی بلڈر، ہو سکتا ہے آپ کوئی مستری بیٹھے ہو میرے بھائی ہیں، کوئی مزدور بیٹھے ہو، کوئی گھر بنانے والے بیٹھے ہو، سنو، عرض کی حضور میں معمار ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمانداری سے کام کیا تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک تاجر کھڑا ہو گیا، اے تاجروں تمہیں مبارک ہو، سچی تجارت کرنا، جھوٹ بول کر، سود کا کاروبار کر کے، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کے کاروبار نہ کرنا۔ ایک تاجر کھڑا ہوا، حضور میں تجارت کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیانت داری سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، اب سوچئے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سچ بولنا ہے کہ اگر میں نوکری کرتا ہوں، اگر میں کاروبار کرتا ہوں، اگر میں مزدوری کرتا ہوں، اگر میں ہنرمند ہوں، میں اس روزی کو کماتا کیسے ہوں، حلال کماتا ہوں یا حرام کماتا ہوں، رب کو ناراض تو نہیں کرتا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین حلال کے لقموں کے لیے کیسی کوشش کرتے تھے، اور خدا نخواستہ کوئی مشکوک مال آ جائے، کوئی حرام کا لقمہ آ جائے تو طبیعت ان کی کیسی ہو جاتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے عالم میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا مقام کیا تھا، اس کے باوجود ایک بار انداز دیکھیں، ایک بار آپ کی خدمت میں ایک غلام دودھ لایا، آپ نے اسے پی لیا تو غلام نے عرض کی حضور میں جب بھی پہلے آپ کو کوئی چیز پیش کرتا تھا آپ ہمیشہ پوچھتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کدھر سے آیا۔ اس سے کیا سمجھ آئی کہ کھانے سے پہلے، لینے سے پہلے پوچھ تو لو بھائی کدھر سے آیا، کیسے آیا، صحیح آیا، غلط آیا۔ ادھر تو جدھر سے بھی آیا آنے دو، بس مال آیا تو آنے دو، کھانا آیا تو آنے دو، فکر ہی نہیں ہے کہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، بھائی میرے حق میں حلال ہے کہ نہیں، یہ نوکری کرنے کے اندر میں جو بھی جھوٹ بول کر تنخواہ لے رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں، بس پیسے آنے دو بھائی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، ہر بار پوچھتے تھے۔ غلام نے کہا آج نہیں پوچھا، تو آپ نے پوچھا بتاؤ یہ دودھ کیسا ہے۔ غلام نے کہا کہ میں نے ایک بار زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا، اس بندے نے معاوضے کے طور پر آج مجھے یہ دودھ دیا ہے۔ یعنی ایک غلط کام کا معاوضہ لے کر اس بندے نے، اس غلام نے صدیق اکبر کو دودھ پلا دیا تھا۔ اللہ! حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور دودھ اگل دیا، کہہ کی۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اب اس دودھ کا جو تھوڑا حصہ میری رگوں میں رہ گیا ہے تو معاف فرما دے۔ حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا، اس کے باوجود اس قدر شدت، اس قدر حرام سے اور ایسے لقموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ مگر آج کیا مجھے اور آپ کو یہ فکر ہے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی تھی مزدور کی، بات چل رہی ہے ہنرمند کی، جو لوگ صبح سے نکلتے ہیں، سچا کام کرتے ہیں، تھک کر گھر آتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آپ کا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا کیا مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ عز و جل پیشہ ور مومن کو پسند فرماتا ہے۔
اللہ پسند فرماتا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں جو اپنے ہاتھ کے کام سے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے. تھک کر آتا ہے مزدور جو بیچارہ شام کو حلال کما کر تھک کر آتا ہے. ہاں پورے دن میں نمازیں پڑھنی ہیں, پورے دن میں جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, حلال کما کر اب تھک کر گھر آیا. کیا پیاری بات ہماری امی حضور نے کہی, بی بی عائشہ نے فرماتی وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اللہ کی بارگاہ میں ایسے مزدور, ایسے کام کرنے والے جو سچے ہیں, جو ایماندار ہیں, بے شک تھک جاتے ہیں, وہ بڑے پسندیدہ ہیں. ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ایک شخص گزرا. صحابہ کرام نے اس پھرتیلے بدن والے, چستی والے اور بڑی چستی میں مضبوطی کے ساتھ اس بندے کو جاتے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ کاش اتنا فاسٹ, اتنا ایکٹیو بندہ ہے, یہ اللہ کی راہ میں نکلتا تو ایسا زیادہ اچھا ہوتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے. اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں ہے. اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے. اور اگر یہ دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے. فرق ہو گیا نا. نیت کیا ہو کاروبار کی, نیت کیا ہو نوکری کی کہ بچوں کے لیے حلال روزی کمانے, والدین کی کفالت کرنے, اپنی پاک دامنی کے لیے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ پیسے بنا کے دوسروں کو دکھاؤں گا, پیسے بنا کے بڑے میری واہ واہ ہوگی, ان کو نیچا نکاؤں گا, اس کو بتاؤں گا کہ میں بھی کتنے کما سکتا ہوں, تو فرمایا یہ شیطان کی راہ میں ہے. تو ہمیں اپنی آمدنی کے لیے بھی نیتیں اچھی کرنی ہیں کہ میں نوکری کرتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں, یہ جو کچھ کرتا ہوں اس میں میرا ہدف کیا ہے, میری نیت کیا ہے. نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے, اپنے بچوں کی کفالت کے لیے, اپنے والدین کی کفالت کے لیے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اس لیے کما رہا ہوں. اور انشاءاللہ کماؤں گا تو زکوٰۃ بھی پوری ادا کروں گا اور غریبوں کی مدد بھی کروں گا. انسان کی یہ نیت ساتھ شامل ہو تو پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ میں سے ہر کوئی ایک بات تو چاہتا ہوگا. کون کون چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں؟ مستجاب الدعوات مشکل لفظ ہے, پہلے وضاحت کر دوں پھر ہاتھ اٹھواتا ہوں کہ میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون چاہتے ہیں؟ ارے واہ, ساری چاہتے ہیں, سبحان اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا سے یہی سوال کر لیا, میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. نبی پاک نے بڑا شاندار جواب دے دیا. اللہ, آج میں اور آپ بھی عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو, تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی. ایک فارمولا, اونلی ون, کھانا پاکیزہ ہو, جو لقمے کھا رہے ہو وہ حلال ہیں کہ نہیں, یہ روزی جو کما کر گھر پر لائے ہو. بندہ کہتا ہے یار بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے, بچوں کو خوشی کے لیے مجھے تھوڑی سی ڈنڈی مارنی پڑتی ہے, ارے بےمانی نہ کروں تو گھر کیسے چلے گا, کدھر گیا تمہارا ایمان. ایک طرف تو کہتے ہو روزی دینے والا رب ہے اور دوسری طرف ناراض کر کے روزی کماتے ہو, اللہ کی بارگاہ میں ناراض اسے کر کے روزی کماتے ہو. جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, بندہ نوکری پہ جاتے نہیں, حاضریاں لگوا دیتے ہیں, 2 گھنٹے لیٹ گئے پھر بھی پوری نوکری لے لی, پھر بھی پوری سیلری لے لی. خود پوچھئے اپنے دل سے کیا یہ جائز ہے, کیا یہ درست ہے؟ ایسا نہ کرو. حلال, فقط حلال, ایک ایک لقمہ میرا اور آپ کا حلال ہونا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے آئیے سنتے ہیں. 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ, اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن ہمیں جا بجا حکم دے رہا ہے کہ فقط حلال کی طرف جانا ہے. اے میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب کچھ کاروباری لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں. نوکری پیشہ افراد سے کچھ بات ہوئی, اس پہ بہت ساری گڑبڑ کرتے ہیں. نہ کیا کرو. جھوٹ بول کر کہ فلاں میرا رشتہ دار بیمار تھا اس لیے چھٹی ہو گئی, فلاں کا انتقال ہو گیا اس لیے نہیں آ سکا, ٹریفک میں پھنس گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. یاد رہیے, سیٹھ کو تو منا لو گے, قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ ایک ایک حرام کے لقمے کا جواب دینا پڑے گا. اس وقت کیا کرو گے؟ جو کٹوتی بنتی ہے وہ کٹوتی کروائیں. اور اب میرے جو کاروباری لوگ ہیں, جو کاروباری اسلامی بھائی ہیں, جو جناب کہتے ہیں جناب بس چلتا ہے کاروبار میں, نہیں چلے گا. اگر آج چلا لو گے تو قیامت کے دن نہیں چلے گا. اس دن کیا جواب دو گے؟ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑا بزنس تھا. آج کے زمانے کی اگر بات کی جائے تو بڑے بڑے جن کے ملز ہوتے ہیں, بڑا بڑا کاروبار ہوتا ہے, آپ اس طرح کے کاروباری تھے. آپ تجارت میں کس قدر ایمانداری کے قائل تھے
کہ سیدنا حفص بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ امام اعظم میرے ساتھ تجارت کرتے تھے اور مال تجارت ایک بار بھیجتے ہوئے فرمایا کرتے کہ اے حفص فلاں کپڑے میں عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو اس عیب کو بیان کر دینا، چھپانا نہیں۔ سیدنا حفص نے ایک مرتبہ مال فروخت کیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے کہ بھائی اس میں یہ فالٹ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا فالٹ والا کپڑا اندر ڈالو، اچھا والا اوپر ڈالو، بتاؤ ہی نہیں کسی کو، پیکنگ ہی اس طرح کرو۔ جتنے فروٹ والے اللہ معاف کرے فروٹ خریدنے جائیں، ایسا اچھا اچھا فروٹ دکھائیں گے، گھر جا کے دیکھیں اس میں ایک بھی ایسا نہیں نکلتا، بندہ کہ میں نے ریڈی پہ تو کچھ اور دیکھا تھا۔ وہ بھرتے وقت ایسی ٹیکنیک اپناتے ہیں کہ بندے نے اچھے والے سیب دیکھے، گھر جا کے داغی سیب نکلے۔ یہ کیا ہے؟ آپ خود سوچیں، یہ دھوکہ نہیں؟ کیا کر لو گے ان پیسوں کے ساتھ؟ اپنے بچوں کو کیسے حرام کے لقمے کھلاؤ گے؟ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غلے والے کے پاس سے گزرے اور ریڈی پر غلہ پڑا ہوا تھا، اناج تھا۔ نبی پاک نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا، نیچے سے وہ گیلا تھا۔ کرتے کیا ہے؟ گیلا نیچے سوکھا اوپر، تاکہ گیلے سے وزن ہو جائے نا۔ تو پیارے آقا نے جب گیلے کو ہاتھ لگایا فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضور رات بارش ہوئی تھی اس لیے گیلا ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا گیلا اوپر کیوں نہیں رکھا ہے؟ چھپا کر رکھا نا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آج پرابلم یہ ہے کہ چھوٹا کام کرنے والا بھی دھوکہ دے رہا ہے، کروڑوں کمانے والا بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ یہ چند حرام کے سکے، یہ چند حرام کے روپے جو میں کما رہا ہوں، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر یہ بیماری میں نکل جاتے ہیں، یہ پریشانیوں میں نکل جاتے ہیں، بچتا کچھ نہیں حرام کا پیسہ، آخرت کا وبال پھر بھی باقی بچتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ حالانکہ آپ نے فرمایا تھا ان سے کہ اس کپڑے کو بیچنا تو بتانا عیب ہے، وہ عیب بتانا بھول گئے۔ کہتے ہیں امام اعظم کو جب علم ہوا تو آپ نے جتنا کپڑا بیچا تھا ساری قیمت صدقہ کر دی۔ عیب تو تھوڑا تھا نا، آپ نے وہ سارے پیسے صدقہ کر دیے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لیے کہ اس پوری قیمت میں تھوڑی قیمت وہ بھی تھی جو جائز نہیں تھی، جو بغیر عیب بتائے دی گئی تھی۔ آپ نے اللہ کی راہ میں پورا ہی مال جو ہے وہ صدقہ کر دیا، اپنے ہاتھ میں وہ پیسے نہیں رکھے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ بندہ ملاوٹ کر کے، اس قدر برا حال ہے، ایسی ایسی چیزوں میں ملاوٹیں ہو رہی ہیں کہ عقل حیران۔ کھانے پینے کی چیزوں میں، دوائیوں میں ملاوٹ۔ آج انسان دوائی لیتے وقت ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار اصلی ملے گی کہ دوائی نکلی ملے گی۔ بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا اسکینڈل بھی پکڑا گیا، بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مدری چینل پر جا رہا ہوگا اور دوسرے ملکوں میں بھی سن رہے ہوں گے لوگ، کہ خون جو دیا جاتا ہے مریض کو، مرنے سے جب کسی زخمی کو خون دیا جاتا ہے، بالکل لاسٹ اسٹیج پر عموماً ایمرجنسی کی صورت میں خون لگایا جاتا ہے، اس خون کے اندر بھی ملاوٹ۔ یہ گوشت بیچنے والے کیا اللہ کو جواب نہیں دیں گے؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ بکرے کی جگہ کتے کاٹ کر کھلائے جا رہے ہیں، گدھے کاٹ کر کھلائے جا رہے ہیں، یہ کھلانے والے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حرام کام، اس قدر پیسوں سے محبت اور اس قدر اللہ کا خوف ختم ہو گیا کہ جو جیسے بھی پیسہ آتا ہے پیسہ لے لو۔ یہ ان کو مرنا نہیں، اللہ کو جواب دینا نہیں، یہ حرام کمانے والا کیسے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو رب رحمان اور رحیم بھی ہے اور قہار اور جبار بھی ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے تو ذرا سوچئے اس کی غضب کہ کیسی اس شخص پر بارش ہو سکتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں کیسا برباد ہو سکتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی ایسی لالچ اپنی آنکھوں پر نہ آنے دینا کہ جناب پیسوں کے لیے سامنے والے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اے ملاوٹ کرنے والوں، اے دھوکہ دینے والوں، اے جھوٹ بول کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر اپنے پیسے بنانے والوں، خدا کا خوف کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی میں تم پر رب کا عذاب نازل ہو، یہاں بھی برباد ہو جاؤ اور آخرت میں کیسے رب کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا ایمان مضبوط کر لیجئے۔ ایک جملہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ایک بات یاد رکھنا اور یہ بات اپنے بچوں کو بھی سکھا دیجئے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں تو مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ جو کچھ میرے اور آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ بھروسہ کرو رب پر۔ اگر آج کچھ تنگی ہے تو ہر تنگی کے بعد راحت ہے۔ تم سمجھتے ہو حرام کماؤں گا تو پیسے مل جائیں گے، حرام کماؤں گا تو گھر بن جائے گا، دھوکہ دے کر، رشوت کا کام کر کے، سود کا کاروبار کر کے، اپنے مالک کو دھوکہ دے کر اس کے پیسے چرا کر، اگر میرا وہ چیک کوئی نہیں کرتا، میرا اکاؤنٹ، اپنے اکاؤنٹ میں تھوڑے تھوڑے پیسے روز نکال لوں تو اپنے سیٹ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ارے سیٹ کو نہیں پتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم تھوڑے سے پیسے بنا لو گے مگر یہ پیسہ یاد رکھنا تمہیں حلال سے بھی ملنا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا میں جھوٹ بول کر حرام کا کام کر کے پیسے کما لوں، یہی پیسہ آپ کے نصیب میں تھا جبھی تو ملا نا، لیکن یہ حلال سے ملنا تھا۔ تم نے جلدی کی، تم نے جھوٹ بولا، تم نے سود کا کام کیا، تم نے چوری کی اور بغیر صبر کیے حرام سے کما لیا۔ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
ایک مسجد میں گئے, اپنا لباس اتارا اور ایک شخص کو پکڑایا کہ اسے پکڑو میں واپس آتا ہوں. اس کو سنبھالنے کے لیے اپنا لباس دیا, واپس آئے تو بندہ ہی غائب. مولا علی کا لباس چرا کر چلا گیا. بڑا افسوس ہوا آپ کو. تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پہ لگا ہوا تھا. آپ نے اس دکاندار سے پوچھا یہ کدھر سے آیا ہے؟ کہ حضور ایک بندہ آیا ابھی 2 دینار میں بیچ گیا ہے. آپ نے کہا افسوس, اس شخص کو جب میں نماز پڑھنے گیا تھا میں نے نیت کی تھی کہ واپس آ کر اس بندے کو 2 دینار تحفے میں دوں گا. اس کے لیے حلال کے 2 دینار لکھے ہوئے تھے, اس نے چوری کر کے وہی 2 دینار حرام سے کما لیے. اے رشوتیں لینے والو, اے دھوکہ دینے والو, چھوڑ دو, کر لو صبر. جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ تمہیں گھر آ کر ملے گا. تم صبر نہیں کر رہے, رب پر بھروسہ نہیں کر رہے. اللہ نے تمہارا رزق لکھا ہے, ایک دانہ بھی رزق سے زیادہ نہیں کھا سکتے اور ایک دانہ بھی رزق سے کم تمہیں نہیں ملے گا. کمال کا واقعہ سناؤ, ایمان مضبوط کر دیتا ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا گیا, حضور لوگ کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. اللہ غنی, میرا امام کہتا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے دانے پہ نہیں بلکہ ہر دانے کے ہر ذرے پہ لکھا ہے کہ کس نے کھانا ہے اسے. اور اس کی بڑی پیاری مثال دی. چاول کی روٹی بھی بنتی ہے, آپ نے پتا ہوگا نا. چاول کا دانہ تو تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا. اب چاول کو ملا لیں اور اس کو چورا کر دیں, آٹا بنا لیں, تو ایک ہی دانے کے بہت سارے ذرے بن گئے. تو ہو سکتا ہے ایک روٹی میں ایک ذرہ چلا گیا, دوسری روٹی میں دوسرا ذرہ چلا گیا. اچھا ایک ہی روٹی میں پورا دانہ گیا مگر اس کے ذرات گئے, مگر روٹی کے 4 ٹکڑے ہم نے کیے, ایک ٹکڑا آپ کو دیا, ایک میں نے کھایا. اسی دانے کا آدھا ذرہ آپ کے منہ میں گیا, آدھا میرے میں گیا. امام عشق و محبت فرماتے ہیں جو ذرہ جس کے منہ میں جانا ہے اس ذرے پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے. اور پھر اس کا ایک خوبصورت واقعہ اعلیٰ حضرت نے خود بیان کیا. فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو فرمایا بہت بڑا بنگالی تاجر تھا, بزنس مین. اس نے ایک بار کھانا کھایا اور وہ چاول کا ایک دانہ جو ہے اس کے سر میں چڑھ گیا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا, انسان کو جھٹکا لگتا ہے تو کہتا ہے بڑا پیسے والا تھا, بہت ڈاکٹروں کو دکھایا کہ یار یہ دانہ پھنسا ہوا یہ نکل جائے. بڑی جناب کوششیں کی, علاج کروایا, پیسہ پانی کی طرح بہایا, کچھ فرق نہیں پڑا. درد اسے بہت ہوتا تھا, آخر سمجھوتا کر لیا درد سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بنگالی تاجر جو ہے کچھ عرصے کے بعد مکے شریف گیا, اس کی حاضری ہوئی, مکے شریف گیا. جیسے ہی کعبے کے سامنے پہنچا اسے ایک زور کی چھینک آئی. وہ دانہ جو سر میں کئی ماہ یا کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا وہ چھینک کے ذریعے کعبے کے فرش پر, حتیم کے یا مطاف کے فرش پر گرا. کا اوپر سے کبوتر آیا, وہ دانہ کھا کر چلا گیا. فرمایا اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا. یہ بنگالی تاجر سر میں سنبھالتا رہا, مکے لے کر پہنچا, وہاں پہنچ کر وہ دانہ باہر نکلا. اللہ نے اس پر اس کبوتر کا رزق لکھا تھا. تمہیں اتنا بھی بھروسہ نہیں رب پر کہ میرا رزق نہیں ہوگا؟ اچھا پھر حرام کمانے والا بعض اوقات یہ کہتا ہے, جب اس طرح کے بیان سنتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, کہتا ہے یار بات تو صحیح کر رہے ہیں, سود کا کام نہیں کرنا چاہیے, سود کا کاروبار کرنے والا خوف کرے, اللہ سے جنگ کرنا کہا گیا. کیا اللہ سے جنگ کر کے بھی کوئی جیتے گا؟ برباد ہی ہونا ہے نا. لیکن جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے یار بات تو صحیح ہے, مگر اگر میں نے یہ سب چھوڑ دیا, یا بیمانیاں چھوڑ دی, یا جھوٹ چھوڑ دیا, یا ملاوٹ چھوڑ دی, یا سود چھوڑ دیا, یا رشوت چھوڑ دی, تو گھر کیسے چلے گا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ ہے نا. یہ سوچتے ہیں لوگ. کدھر گیا تمہارا ایمان؟ کدھر گیا رب پہ بھروسہ؟ میں ایک سوال کرتا ہوں, یہ ماشاءاللہ میدان میں اتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں جو مدنی چینل پر ناظرین ہیں, کہ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, نوکری کرنے والے سے بھی, کاروبار کرنے والے سے بھی, کہ تم کہتے ہو کہ حرام کماتا ہوں تو پیسے مل رہے ہیں, اب نہیں کماؤں گا تو گھر کیسے چلے گا؟ ایک سوال. آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, آپ کو رزق مل رہا ہے, تم اللہ کو راضی کرو گے, کیا وہ رزق کا دروازہ بند کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے تم حلال کی طرف ایک قدم تو بڑھاؤ, وہ رب کریم غیب سے دروازے کھول دے گا, ایسا رزق عطا کرے گا کہ تمہیں سکون بھی ملے گا, برکت بھی ملے گی, اور انشاءاللہ راحت بھی ملے گی. ہمت کرنی پڑے گی. ایک بار ایک مدنی قافلے میں اٹلی میں جانا ہوا, ایک اسلامی بھائی ملے, شراب کے اور حرام روزی پر ہی بیان ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیان تو میں نے سنا, میرا جی بھی چاہ رہا ہے, مگر ہمارے یہاں اسٹور پر شراب نہ بیچیں تو اسٹور نہیں چلتا, میرے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ آپ یقین کریں یہی سوال میں نے ان سے کیا کہ تم شراب بیچ رہے ہو, تمہیں روزی مل رہی ہے, اللہ کو ناراض کر رہے ہو نا؟ کہتا ہاں. تم اللہ کو راضی کرو گے, وہ رزق کا دروازہ بند کر دے گا. یقین کریں وہ نوجوان زاروں کے تار رونے لگا. کہتا بس آج کا دن ہے, اب میں شراب نہیں بیچوں گا. کچھ عرصے بعد پھر اس ملک میں جانا ہوا, وہ نوجوان ملا,
کہتا ہے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں بہت خوشحال ہوں، میں حلال کماتا ہوں، اللہ نے میرے کام میں برکت ڈال دی ہے۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اصل میں نا عجیب تھنکنگ والے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں زیادہ ہوگا نا وہ برکت والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب جس کے پاس بہت پیسہ ہو، بڑی گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، اس کی جس کی واہ واہ وہ برکت والا۔ نہیں، یہی تو پرابلم ہے، ہماری سوچ ہی غلط ہے، ہم نے ڈائریکشن ہی غلط پکڑ لی ہے۔ برکت یہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، برکت تعداد کا نام نہیں ہے، برکت زیادتی کا نام نہیں ہے، برکت کوالٹی کا نام ہے۔ برکت معیار، یعنی آپ کی زندگی کا اس وقت معیار کیا ہے۔ چلے میں اب آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اس کے گیرج میں کئی گاڑیاں کھڑی ہیں، اس کا بہت بڑا بنگلہ ہے، اس کے بینک میں بیلنس بھی بہت زیادہ ہے، مگر پیسے سارے حرام کے ہیں۔ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے ایئر کنڈیشن بیڈ روم میں، مگر سو نہیں پاتا، طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں، بچے اس کے نافرمان ہیں، بیوی سے اس کی لڑائی ہے، پیسے بہت ہیں۔ یہ برکت ہے؟ ایک بندہ ہے جو 10,000 روپے مہینے کے کماتا ہے، ٹھیک ہے، رات کو سکون کی نیند سوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بچے سارے نمازی فرما بردار، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اللہ کی رحمت سے بیماری کوئی نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون برکت والا ہے؟ کون سخی ہے؟ پوچھو اس پیسے والے سے جو اچھی اچھی خوراکیں دیکھتا تو ہے مگر کھا نہیں سکتا، اتنی ٹینشنیں ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ کئی گارڈ لے کر گھومنا پڑتا ہے کہ مجھے کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ وہ حرام کا پیسہ کس کام کا جو سکون ہی لے جائے۔ یہ ذہن بنا لو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، برکت حلال میں ہے، روزی حلال کماؤ گے۔ حلال کی فضیلتیں کیسی ہیں آپ سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے ایسے فرامین حلال روزی کے بارے میں ہیں کہ بندہ سنے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، کہ علماء فرماتے ہیں جب بندہ حلال کا پہلا لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، سنو، اس کے دل پر انوار و تجلیات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور حرام کمانے والا، لوگ کہتے ہیں نا بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ میں 2 روایتیں سناتا ہوں تاکہ مزید یہ بات آج کلیئر ہو جائے۔ حدیث پاک میں آیا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی کا ایمان محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر، یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک سوراخ یعنی غار سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے۔ اس وقت روزگار کا حصول اللہ عز و جل کو ناراض کیے بغیر نہیں ہوگا، یعنی بڑا مشکل ہوگا حلال کمانا۔ آج لگتا ہے وہ دور آ چکا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھ ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ کیسے ہوگا؟ کیا بندہ بیوی بچوں کے ہاتھوں، ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک، رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک کیسے ہوگا؟ سنو، آج بندہ کہتا ہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، والدین کی خدمت کے لیے مجھے گڑبڑ کرنی پڑتی ہے۔ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اسے غربت پر عار دلائیں گے، شرم دلائیں گے، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ اگر میری اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں مدنی چینل پر، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، بچے مجھے جو سن رہے ہیں، کبھی اپنے باپ کو یہ مت کہنا، کبھی اپنے شوہر کو یہ نہ کہنا، کبھی میری بہنیں اپنے بھائی کو یہ نہ کہیں کہ تم نے کمایا ہی کیا ہے، اور زیادہ لے کر آؤ، دیکھو فلاں رشتہ دار نے بڑا گھر بنا لیا، فلاں رشتہ دار نے اتنا اچھا فرنیچر بنایا، اس نے اپنی بچے کی شادی میں اتنا مہنگا کھانا کھلایا تھا، ہمیں بھی یہ کرنا ہے۔ آخر کار وہ بندہ مجبور ہو کر حرام کی طرف چلا جاتا ہے، روز تانے سنتا ہے، وہ نہیں رہ پاتا۔ نبی پاک نے فرمایا رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ غنی، سنو پہلے کی زمانے کی عورتیں کیسی ہوتی تھیں۔ مرد جب گھر سے باہر نکلتا تھا تو عورتیں کہتی تھیں دیکھو جاؤ مگر حلال کما کے لانا، ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے، جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ آج اگر آپ جو اسلامی بہنیں، مجھے میری مائیں، میری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی حلال کھائیں تو اپنے گھر کے مردوں کو آپ بھی کہیں ہمیں تھوڑا کھلانا مگر حلال کھلانا۔ مگر آج کہتے ہیں چوری کرنا ہے تو چوری کرو، ڈاکہ مارنا ہے تو ڈاکہ مارو، ہماری خواہشیں پوری کرو، ہمیں زیورات چاہیے، ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ آخر کار وہ مرد بیچارہ، اس کو بیچارہ بھی کیا کہیں کہ اپنے گھر والوں کے پریشر میں آ کے حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔
میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں، اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میں ان تمام اسلامی بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو اپنے دل کو یوں ڈھارس دیتے ہیں کہ یار میں جو بھی ڈنڈی مارتا ہوں، جو بھی غلط کام کرتا ہوں، بچوں کی خوشی کے لیے کرتا ہوں، یہ بچے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہیں، یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ سنو، یہی بیوی بچے جن کے لیے بندہ ڈبل نوکریاں کرتا ہے اور اس میں بھی گڑبڑ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ اس سے ہمیں ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، فلمیں دکھائیں، ڈرامے دکھائے، گانے باجے سنائے، نہ مدرسہ پڑھایا، نہ قرآن پڑھایا، نہ نماز کی تلقین کی، یہی بچے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کریں گے یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے اس کی پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، تو اس کے بال بچوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرے گا میری نیکیاں کم ہیں، اپنے والد کی ان نیکیوں میں سے کچھ لے لے گا۔ دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے سب گھر والے نیکیاں لے جائیں گے۔ وہ اہل و عیال کی طرف مایوسی اور رنج کے ساتھ دیکھ کر کہے گا کہ اب میری گردن پر وہ گناہ اور مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور ان کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا گیا۔ کیسا مایوسی ہوگی اس دن کہ انہی کے لیے حرام کمایا تھا، انہی کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ ساری گڑبڑیں کی تھی اور آج قیامت کے دن انہی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ سوچئے بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو بیوی بچوں اور خاندان والوں اور دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ رب کو راضی رکھو، رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب برباد۔ اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیجئے، ہر بندہ یہ سوچے، ہر اسلامی بھائی یہ سوچے، مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں وہ سوچے کہ میں جو کچھ کما کے گھر پہ لا رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو لے کر آ رہا ہوں یہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام اور سود سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ جل جائے یہ بہتر ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں بچوں کے لیے کماتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنے کا سامان کر رہے ہیں کیونکہ حرام کھلا رہے ہیں نا۔ بس آج میں بھی نیت کر لوں، آج یہاں جتنے اسلامی بھائی وہ بھی نیت، پکی سچی نیت۔ بندے کہتے ہیں یار گھر میں سے پریشانی نہیں جاتی، بیماریاں ہی دور نہیں ہوتی، ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی، بڑے عجیب مصیبتیں ہیں۔ ارے غور کرو کہیں ہم نے حرام کمانا تو شروع نہیں کر دیا، ہماری روزی میں حرام تو نہیں آ رہا، کیسے برکت آئے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری، سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزرے، دیکھا ایک شخص بہت رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو اس بندے کی دعا کیوں نہیں قبول کر رہا، کتنا رو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے، یہ اتنے ہاتھ بلند کرے کہ ہاتھ اس کے آسمان کو چھو لیں، اے موسیٰ پھر بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ عرض کی مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے، کیسے ہوں گی دعائیں قبول، کیسے ہوں گی مصیبتیں دور، کیسے ہوں گی بیماریاں دور؟ بس آج پکی نیت، سچی نیت کر لو کہ آج کے بعد اب حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی یہاں سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد فقط حلال روزی کمائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، سود کا لین دین کبھی بھی نہیں کریں گے، ہمیشہ سچ بول کر حلال روزی کمائیں گے۔ آپ دیکھو پھر آپ پر کیسی برکت ہوتی ہے۔ یقین کریں تھوڑے پیسے ہو سکتا ہے کم ہو جائیں گے مگر یہ تھوڑے ہوں گے لیکن بڑے بابرکت ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، بڑے سکون والے ہوں گے۔ اللہ اس پہ شفا بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، دل میں نور بھی اترے گا۔ بعض اوقات ہمیں یہ بھی ہوتا ہے یار نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، کہیں ایسا تو نہیں اندر ہی حرام ہے؟ حرام کے لقمے بربادی لے آتے ہیں اندر۔
تو بہرحال انشاءاللہ آج یہ پکی سچی نیت ہو گئی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے کریم آج جن جن تیرے بندوں نے جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں حلال فقط حلال روزی کمانے کی نیت کی ہے، میرے مولا اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. اور جتنے ایسے یہاں موجود ہیں جو حرام چھوڑنے کی نیت کر رہے ہیں، ہمیں نہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں. اگر واقعی گڑبڑ ہو رہی ہے تو آج پکی نیت کر لو. ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر کوئی تیرا بندہ آج حرام چھوڑنے کی نیت کر رہا ہے، یا اللہ اس کی مدد کر، اس کو حوصلہ دے، اس کو ہمت دے، اس کو استقامت دے. اور میرے رب کریم اگر آج وہ حرام چھوڑتا ہے تو میرے مولا اپنے کرم سے اپنے فیض سے یا رزاق اس کو حلال کے اور بہت سارے ذرائع عطا فرما دے، اس کو خوشحال کر دے. انشاءاللہ کرم ہوگا، ضرور کرم ہوگا. بس آج یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزی بھی حلال کمانی ہے اور پھر اس کو حلال جگہوں پر خرچ بھی کرنا ہے. پتا چلا کمایا تو بڑی مشکل سے حلال، اب خرچ کدھر کیا؟ غلط کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، برے ناجائز کاموں میں، تو پھر پھنس گئے. حلال کمانا بھی ہے، حلال خرچ کرنا بھی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو اچھے ماحول کی ضرورت پڑے گی جہاں ہماری تربیت ہو کہ بھئی حلال کمانا کیسے، حلال خرچ کرنا کیسے. ایسا نہ ہو کہ بڑی مشکل سے کمایا تو حلال اور اب خرچ حرام کیا اور پکڑو گئی. تو انشاءاللہ حلال کمائیں گے بھی اور حلال خرچ بھی کریں گے. مال کا ایک بہترین استعمال جو ہے وہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بھی آپ کے ساتھ رہے، یہاں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے. ایک بڑی عجیب و غریب حکایت ہے. ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا. اس حکایت میں درس بہت ہے ہمارے لیے. بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے ایک کمپٹیشن کیا، ایک مقابلہ کروایا. مقابلہ یہ تھا کہ میری اس سلطنت کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. مقابلہ ہوا، وزیروں نے مقابلہ، بادشاہ ہوتا اس کی مرضی کیسا بھی مقابلہ کرا دیا. اب وزیروں نے مقابلے کر کے سب سے بڑا بے وقوف تلاش کر لیا، بگیسٹ فول، سب سے بڑا بے وقوف بادشاہ کے پاس لایا گیا. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، بولا چیک کر لیا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہمارے پاس. بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے کی ہیروں کی مالا اتاری اور اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دی. بڑا خوش گھر چلا گیا. تھوڑے دنوں کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے ہیں اور بہت سیریس طبیعت ہے. یہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس بے وقوف. کہتا ہے پتہ چلا آپ بیمار ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب یہ دنیا چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. بے وقوف تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا موت کیا ہوتی. کہتا ہے اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں بادشاہ صاحب، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں بڑے نوکر چاکر ہیں آپ کے ساتھ، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر نوکر چاکر کا انتظام کر لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس. اچھا میں نے دیکھا آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، بڑے ہیرے جواہرات ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے مال بھجوا دیا کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی. کہ بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کا محل بہت بڑا ہے، بڑا عالی شان ہے، نرم بستر ہے، بیڈ روم ڈرائنگ روم سب ہے، ادھر گھر بنا لیا کہ نہیں جدھر جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتہ ہے یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ مال بھجوایا، نہ نوکر بھجوائے، کیسے گزارا ہوگا؟ یہ بظاہر تو ایک حکایت ہے مگر کتنا بڑا درس ہے ہم سب کے لیے. ہم میں اکثر وہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے گھر ہیں، کیا جنت میں گھر بنا لیا؟ ہمیں اکثر وہ ہیں جو آج رات بستر پر سوئیں گے، کیا قبر میں جنتی بستر بنا لیا؟ ہمیں اکثر وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہیں، کیا جنت کے خزانے جمع کر لیے؟ سب ادھر ہی کرو گے، ادھر کے لیے کچھ نہیں، سب یہی جمع کرنا ہے، صبح سے لے کر رات تک ایک ہی کام، دنیا بنانی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہیں رہ کر آخرت بنانی ہے. اور اس کا طریقہ سبحان اللہ حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا. ایک بڑی شاندار ایمان تازہ کرنے والی حدیث قدسی ہے. رب فرماتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، رب فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ فرماتا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. حدیث کا مضمون ہے نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. کیا سیکیورٹی ڈپازٹ ہے، کیا شاندار انشورنس ہے. یہ دنیا کی ناجائز انشورنس چھوڑو، آؤ آخرت کی یہ مدنی انشورنس کروا لو. رب فرماتے ہیں میری راہ میں خرچ کرو، مجھے دے دو اپنا مال.
میں اس کی حفاظت کروں گا اور ملٹیپلائی کر کے تمہیں واپس کروں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کے خزانے آپ کے پاس ہوں، جنت میں گھر ہو آپ کے پاس، قبر جنت کا بچھونا بن جائے، تو پھر آپ کو نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے اور اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کر کے اس کی زکوٰۃ پوری ادا کریں، صدقات اور خیرات دیں، راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کریں تاکہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے۔ بہترین طریقہ کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو پہلے دیجئے زکوٰۃ، اس کے بعد بچ جائے تو اپنی دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں۔ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے، 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں۔ دعوت اسلامی کے اخراجات کروڑ روپے ہیں۔ تو میں آپ سب سے جو یہاں نارتھ کراچی میں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ اس بار اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنا فطرہ اس میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں اور دل کھول کر اس تحریک کی مدد کریں تاکہ دنیا بھر میں یہ میسج، یہ پیغام اسی طرح آگے بڑھتا رہے، مسجدیں بنتی رہیں، مدرسے بنتے رہیں، جامعات بنتے رہیں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام اسی طرح آگے بڑھتا رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ دل کھول کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔